اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ کوئی اس کے لیے نازیبہ بات بھی کرتا ہے تو اللہ کو پسند نہیں اور اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ یہ محبت کا نام ہے، یہ عشق کی علامت ہے۔ اگر آپ کو کسی سے عشق ہے اور کسی سے محبت ہے اور اس محبوب کی آپ کے سامنے کوئی برائی کرے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں کے لیڈر ہوتے ہیں سیاسی، ایک دوسرے سے جناب وہ ان کی جنگ چلتی رہتی ہے کہ صاحب ہمارے لیڈر کو آپ نے کیوں برا کہا، اس لیے کہ ان کو محبت ہے اپنے لیڈر سے۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کی برائی آدمی نہیں سنتا۔ اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ جس سے پیار ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کوئی بھی بات کرتا ہے وضو کے بارے میں اللہ کو پسند نہیں، گوارا نہیں اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بات فرمایا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور جب صحابہ کرام کو کوئی بات دوبارہ پوچھنی ہوتی تھی تو جب صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ رائے نہ ہماری رعایت فرمائیے، کرم فرمائیے ہمارے، تو وہاں منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا اور اس لفظ کو دبا کر کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ۔ اب رائینا کے معنی تو یہ کرم فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے، اور رائینا کے معنی دوسرے بن جاتے ہیں معاذ اللہ، اس کے معنی ہمارا چرواہا۔ تو وہ یہ الفاظ حضور کی توہین میں کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا قرآن کی آیت کیا، اور کس سے مخاطب کیا؟ کس کو مخاطب کیا؟ مسلمانوں کو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو تم رائنا کہہ نہیں چھوڑ، تم رائنا کہا ہی نہ کرو، بلکہ اس کی جگہ پر انظرنا کہا کرو۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے، انظرنا مانے نگاہ کرم فرمائیے۔ اب دیکھیے قابل غور بات ہے، اور آگے فرمایا کافروں کے لیے جو میرے محبوب کا ادب نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اسلام سے نکل گئے، ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا۔ اب اس پہ ذرا غور فرمائیے کیا مقام ہے نبی کا کہ صحابہ کرام تو جو الفاظ استعمال کرتے تھے رائنا کا، وہ تو لفظ برا نہیں تھا اور اس کے معنی بھی برا نہیں تھے، وہ تو رائنا کا معنی غلط ہے، اور وہ رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، وہ جو لفظ بدل جاتا ہے وہ تو رائنا استعمال کرتے تھے صحابہ، اور وہ لفظ غلط نہیں ہے، اس کے معنی غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے لوگ غلط معنی لیتے تھے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ کوئی اس جیسا لفظ استعمال کر کے میرے محبوب کی توہین کرے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا، رائنا کا لفظ اچھا صحیح ہے، تم ادب سے استعمال کرتے ہو، لیکن چونکہ دوسرے لوگ اس کے غلط معنی استعمال کرتے لہذا تم یہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے یہ ادب قرآن سے سیکھا کہ نبی کا ادب سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور نبی کا ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن حضور کی بے ادبی کر دی انہوں نے، اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہو گئے، ان کا ایمان ختم، ان کی نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار۔ نماز اس کی قبول ہے جو ادب مصطفیٰ رکھتا ہے، روزے اس کے قبول ہے جو ادب مصطفیٰ رکھتا ہے، حج اس کا قبول ہے جو ادب مصطفیٰ کرتا ہے۔ اور اگر توہین کرتا ہے تو اگرچہ روزے شریف کے سامنے توہین کرے، کہیں بھی توہین کرے، نہ حج اس کا قبول ہے، نہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر نماز اس کا قبول ہے، کوئی قبول نہیں۔